اور جب کوئی چیز بے قیمت ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ جو مرضی ہوتا پھرے انسان کو پرواہ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں مکھی اور مچھر کی کوئی قیمت نہیں. اگر کہیں سپرے کر کے لاکھوں مچھر مار دیے جائیں تو کبھی اخبار میں خبر ہی نہیں آتی کہ جی فلاں جگہ پر 10 لاکھ مچھر مر گئے. روڈ ایکسیڈنٹ میں 2 بندے مر جائیں تو اخبار میں بڑی خبر لگی ہوتی ہے. کیوں؟ ان کی قیمت ہے. اور لاکھوں مچھر مر جائیں تو پرواہ ہی نہیں. جب انسان بھی مقصد زندگی کو پورا کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ اللہ کی نظر میں مکھی اور مچھر کے برابر ہو جاتا ہے. پھر اس کو لوگ ذلیل کریں تو اللہ کو پرواہ نہیں. پھر اس کو تکلیف پہنچائیں پرواہ نہیں. اب جس عورت نے نہ نماز پڑھی نہ تلاوت کی اپنے رب کو بھلا دیا وہ ہر وقت بے پردگی کے کاموں میں لگی ہے, فیشن میں لگی ہے, گناہوں میں لگی ہے, غیر محرم مردوں میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ تو مقصد زندگی کو بھول گئی. اب وہ دنیا میں جتنا مرضی ذلیل و خوار ہوتی پھرے اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو یہی شکوے کرتی ہیں خامن نے تنگ کر رکھا ہے, ساس نے تنگ کر رکھا ہے, فلاں نے تنگ کر رکھا ہے. بھائی جب ہم مقصد زندگی کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے قیمت بن جائیں گے. اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم کتنا مقصد کو پورا کر رہے ہیں اور ہماری کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. تو مقصد زندگی کھانا پینا نہیں, کھانا پینا تو ضرورت ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ضرورت مقصد سے ٹکرائے تو ضرورت کو چھوڑتے ہیں, مقصد کو نہیں چھوڑا کرتے. اس کی مثال آپ یوں لیں کہ ایک آدمی کا بزنس ہے اور رمضان شریف میں اس کا بزنس ذرا تیز ہو جاتا ہے, کسٹمر زیادہ آتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ایسا بندہ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتا ہے, اسی طرح شام کو کھانا واپس آ جاتا ہے. تو بیوی پوچھتی ہے کہ آپ نے دوپہر کو کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہے گا اتنے کسٹمر تھے مجھے فرصت ہی نہیں ملی. ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے ایسے سیزنل کام ہوتے ہیں سارا دن وہ اپنے کسٹمر کو سامان بیچتے ہیں اور جب رات آتی ہے تو سوتے نہیں ہیں, اس وقت وہ سامان منگواتے ہیں اور رات کو سامان کی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. نہ دن میں سو رہے ہیں نہ رات میں سو رہے ہیں. پوچھو بھائی سوتے کیوں نہیں؟ کہ جی ایک رمضان کا ہی تو مہینہ ہے, کوئی بات نہیں اس کے بعد نیندیں پوری کر لیں گے. تو دیکھیے جہاں ضرورت اور مقصد آپس میں ٹکرانے لگے تو انسان نے ضرورت کو چھوڑ دیا, مقصد کو نہیں چھوڑا. کسی بندے کا سیزن اگر تیز ہو بزنس میں, اس کو کوئی دوست بلائے جی میرے بیٹے کی شادی میں آؤ, صاف جواب. ہم نے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھا ہے جب امتحان کا وقت ہوتا ہے تو ادھر ادھر کے سارے یہ اپنے مسئلے سمیٹ دیتے ہیں اور پڑھنے میں لگے رہتے ہیں. نیند بھی کم ہو جاتی ہے, گپیں بھی نہیں مارتے, آرام سے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اب میں نے امتحان لکھنا ہے اور اس میں اچھے نمبر لینے ہیں. تو اس دنیا میں آنے کا ہمارا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے نیک اعمال کر کے اللہ کا فرمانبردار بندہ بن جانا. آپ نے گھر کے اندر ایک نوکر کو رکھا تو مقصد ہوتا ہے کہ وہ کام کرے. اب اگر وہ کام ہی نہیں کرتا, نہ وقت پہ آتا ہے اور وقت سے پہلے چلا بھی جاتا ہے اور بغیر بتائے چھٹیاں کر لیتا ہے اور کام بتاؤ تو کام ہوا نہیں ہوتا, تو آپ کبھی اس کو تنخواہ نہیں دیں گی اور کہیں نہیں رکھیں گی. 2-4 دن اس کو دیکھیں گی, سمجھائیں گی, پھر اس کی چھٹی. تو سوچئے نا کہ ہم 1 مہینہ کام کے بغیر کسی بندے کو پیمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پروردگار عالم نے تو ہمیں پوری زندگی دی کہ میرے بندو میری بندگی کرو. ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں فرصت نہیں ہوتی دنیا کے کاموں سے, اور اللہ رب العزت پھر ہمیں نیکی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حالات بھیجتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ سنبھل جائے اور موت سے پہلے نیک اعمال کو کر لے.